حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بلڈنگ جو ہے اس کی بتیاں آیا کہیں سے کہ آپ اپنی بلڈنگ جو ہے اس کی بتیاں بجائیں اور ادھر سے رفو چکر ہو جائیں. تو اب ایک ٹی وی چینل جو ہے اس کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ادھر کام نہیں کر سکتے, آپ لائٹیں بند کریں اور چلے جائیں. اور اس کے بعد کچھ خبریں جو ہے وہ فیڈ کی گئی کہ تھوڑی دیر میں آپریشن ہونے والا ہے. اور اب اس میں دوبارہ جو ہے میں پھر کراؤڈ میں چلا گیا. جب یہ جو 2 بجے سے لے کے اور 5 بجے کے درمیان جو 2.5-3 گھنٹے تھے, اس دوران اتنی شدید فائرنگ اور اتنی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھی. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں لبنان میں ہوں یا فلسطین میں ہوں یا میں افغانستان میں گھوم پھر رہا ہوں, اتنی فائرنگ تھی. اس میں کچھ جو زخمی تھے میں ان کو بھی ملا ہوں, تو کچھ زخمیوں کو تو ربڑ کی گولیاں لگی ہوئی تھیں اور کچھ زخمیوں کو آنسو گیس کے شیل لگے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں, اور تاکہ اب آپ کو میں ایک اور چیز دکھانے لگا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال. آپ ذرا دھیان سے دیکھیں کہ یہاں پر آگ لگائی گئی ہے. اب اس کے بعد آگ لگائی گئی, ٹھیک ہے جی. آپ اگر اس طرف پیچھے دیکھیں گے, آپ ذرا دھیان سے دیکھیں کہ یہاں پر آگ لگائی گئی ہے. اس میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے, یہ سارے شہر پسند عناصر ہیں. یہ دیکھیں پیچھے جا رہے ہیں, یہ دیکھیں پیچھے جو جا رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں. ایک منٹ رکو, اس طرف آ جاؤ, اس طرف. ہم پی ٹی آئی والے ہیں, ٹھیک ہے, ہم پرامن رہ رہے ہیں. یہ ہمارے یہ کس نے یہ بندہ ہے, ٹھیک ہے, دھمکی بھی دے رہا ہے کہ ہاں میں نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے پولیس والا, ہمارے سب اس طرف آ جائے, اس طرف. کون ہے جی, کون ہے جی, کون ہے یہی بندہ بھائی جان. السلام علیکم. آپ نے لگایا آگ, آپ نے لگائی ہے؟ نہیں سرکار, یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو بچانے کا بندوبست کرو. پکڑ کے اسے آگ آپ نے لگائی. آگے چلا گیا, کراچی سے آوا تھا وہ بندے بیچ میں, ان کے اپنے کا نہیں تھا, سرکاری ملازم تھا, کوئی سرکاری ملازم تھا جو آگ لگا رہا تھا. کارڈ ہم نے چیک کیا, کراچی کا کارڈ تھا, سرکاری ملازم تھا, کوئی سرکاری ملازم تھا جس نے آگ لگائی. اب دیکھیں پورا دھواں اس پر آ چکا ہے, اور یہ اس وقت پی ٹی آئی کی عوام نہیں ہے. یہ میں آپ کو پورے پروف کے تاریخ آقا بھائی ہم پیچھے سے ان کے ساتھ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آگ انہوں نے نہیں لگائی, ظاہر سی بات ہے یہ خود انسا کے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ چھوڑے ہمارے انتشار پھیلاؤ. ٹھنڈے دے کر ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یہ محاذ چھڑوایا, 1 گھنٹے پہلے تو رینجرز کے پاس تھا. بالکل ایسی کبھی بھی یہ ہے جی. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آگے بتاتا ہوں کہ چیزیں ضرور دیکھیے گا. اور وہ منظر کیا تھا آپریشن کے بعد, جب آپریشن ہو گیا تو یہ بھی ذرا دیکھیے. ہم روڈ کی دوسری طرف آ گئے ہیں. پہلے ہم نے دکھایا آپ کو, یہ ذرا غور سے دیکھیے کنٹینر کے بعد ہم نے دکھایا جہاں پر بشرا بی بی اور علی امین ٹنڈاپور کا اس وقت قافلہ موجود تھا جب شیلنگ اور جو بلٹس فائر ہونا شروع ہوئی تھی, اور جب آپریشن شروع ہوا رینجرز کی طرف سے, اور سیکورٹی باقی اہلکار جو تھے ان کے, وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے. لیکن یہ دیکھیے روڈ کی دوسری طرف, اس طرف کنٹینر موجود ہے جو اس وقت جل چکا ہے, اور روڈ کے اس طرف آپ دیکھیے ذرا, یہ یہاں پر تباہی کے مناظر کے یہاں پر کس طرح سے تباہی جو ہے وہ ہوئی ہے. یہ دیکھیے, یہ لوگوں کی گاڑیاں جو لوگ لے کر آئے تھے ساتھ میں احتجاج کے دیکھتے جائیے ذرا, وہ یہاں پر کھڑی ہیں. کسی ایک کا بھی شیشہ سلامت نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں, یہ کسی کی گاڑی تھی, نمبر پلیٹ اس کی اتار دی گئی, توڑ دی گئی ہے. یہ گاڑی ہے ایک, یہاں اس طرف اگر دیکھا ہے نئی گاڑی ہے کسی, یہ بھی ٹوٹی پڑی ہے. یہ پیچھے دیکھیے, یہ جو لوکل ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتی ہیں وین, وہ ہے. اس کے پیچھے اس طرف گاڑیاں ہیں, آپ دیکھیے یہ گاڑی, وہ پیچھے دکھائیں رضی بھائی, وہ گاڑی شاید ابھی بھی سٹارٹ ہے. بہرحال یہ دیکھیے اس طرف بھی اس گاڑی کے کچھ حالات دکھائیں. اس طرف سے پورا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور اس طرف کا دروازہ بھی بالکل ٹوٹ گیا اس کا. یہ دکھائیے, یہ بھی اس کا بھی حال دوسری گاڑیوں سے کچھ الگ نہیں ہے. شاید ہی ان کے پنچر ہیں, اور ہر طرف سے تباہی ہی تباہی اس وقت نظر آ رہی ہے. اور جس وقت ہم کھڑے ہیں اس کے ایگزیکٹلی رائٹ سائڈ پہ دوسری طرف جو روڈ کا دوسرا حصہ ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, اس طرف جو بشرا بی بی اور علیمہ خانہ, مزمہ خانہ, علی امین ٹنڈاپور, شاندانہ گلزار وغیرہ, جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا اس وقت وہاں موجود تھے. یہ دیکھیے اس میں جو لوگ جو ہے بیٹھ کر آئے تھے, اور یہ اب ان کا کیا حال ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان لوگوں نے جاتے ساتھ خود توڑی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ تو چلو بھاگ گئے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ یہاں سے نکل گئے ہوں گے, تو پھر یہ گاڑیاں توڑی کس نے؟ یہ جو نقصان لوگوں کا ہوا ہے یہ کس طرح سے ہوا ہے؟
اور اب یہ تو آہستہ آہستہ جیسے ہی ویژولز کچھ سامنے آئیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے. تھوڑا سا آگے دکھاتے ہیں, اس طرف بھی کچھ گاڑیاں موجود ہیں. یہی صاحب کیسے ہیں, دیکھتے اس جائیں. طرف دیکھیے, یہ دیکھیے ان کا بھی حال اسی طرح سے ہے. یہ بھی دیکھیے, یہ بھی گاڑیاں, ایک بھی شیشہ جو ہے نا, ایک بھی شیشہ وہ ان میں سے کسی بھی گاڑی کا سلامت نہیں ہے. اس طرف دیکھیے وہ کسی کی نئی گاڑی, وہ بھی بالکل اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بالکل بربادی. یہاں پر ایک قیامت صغریٰ کا منظر جو ہے نا وہ اس وقت نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیے, تو یہ آپ نے دیکھ لیا جی, یہ انہیں نوجوان نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی, صرف دکھایا کہ یہ ہوا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو رپورٹ دکھا رہے تھے, بالکل نیٹ کر دیا گیا تھا. اب آتے ہیں, ذرا آگے بڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہے جی 100 آدمیوں کا نمبر کہاں سے آیا؟ تو 100 آدمیوں کا نمبر کہیں سے نہیں آیا. 100 آدمیوں کا نمبر آیا جی, سب سے پہلے حسن ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا, اور حسن ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جو ہے معاملہ 100 گاڑیاں, انہوں نے ایگزیکٹ نمبر بتایا کہ 100 گاڑیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں تباہ و برباد, اور اس کے ساتھ ساتھ 100 گاڑیوں کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی, اور 100 سر انہوں نے کہا جی, 100 سر اور 100 گاڑیاں. یہ وہاں سے نمبر آیا اور کہیں اور سے نمبر نہیں آیا, اور جس کے بعد یہ ساری بات ہوئی. اور میں آپ کے وہ چیز رکھتا ہوں آپ کے سامنے یہ کہ کس حد تک یہ سب کچھ کیا جاتا رہا, حیران کن طور پہ. ایگزیکٹ میں آپ کو حسن ایوب صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن میں بھی آپ کو ذرا پڑھ کر سنا دوں تاکہ یہ نہ. ہاں جی, انہوں نے کہا جی ڈی چوک کے علاقے میں رینجرز اور پولیس نے انتشاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا. انتشاریوں اور فسادیوں کی 100 سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا اور اتنی ہی تعداد میں فسادیوں کے سر کھول دیے گئے. حقیقی آزادی مبارک ہو. یہ آیا. اس کے بعد پھر ہاسپٹل سے اطلاعات آنا شروع ہو گئی, پھر یہ سارا کچھ ہوا. اب ذرا آپ کو یہ کہتے ہیں جی, اب اگلی بات, آپریشن کا یہ حکم کہاں سے آیا, کس نے دیا؟ یہ ذرا غور طلب بات ہے. تو منیب فاروق صاحب ہیں, انہوں نے اپنا ولاگ کیا, اس کا ایک پورشن ہے, وہ ذرا سنیے تاکہ آپ کو اگلی بات آپ کو بتاتے ہیں. پاکستان کی ریاست نے بہت زوردار جواب دیا ہے پاکستان تحریک. سنیے گا ذرا. پاکستان کی ریاست نے پاکستان کی ریاست نے بہت زوردار جواب دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. آج دوپہر کو جب شہداء کے جنازے پڑھے گئے اور پاکستان کے آرمی چیف, پاکستان کے وزیر اعظم موجود تھے, تو اس وقت پاکستان کے آرمی چیف بہت زیادہ غصے میں تھے, اور انہوں نے جو گفتگو ان کی وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی اس میں وہ بڑے دل برداشتہ تھے, اور انہوں نے کہا کہ ان شہداء کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی, اور پاکستان کی ریاست بہت مضبوط ہے. اور اس کا جس طرح وزیر اعظم نے پھر وہاں پر کہا کہ یہ شرپسند عناصر ہیں, تو پاکستان کے آرمی چیف نے بھی کہا کہ اس کا ان شہداء کو ایونج کیا جائے گا, ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ دوپہر کو جو محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا میں نے آج اسلام آباد کو اب کہہ دیا کہ اپنے طریقے سے ڈیل کریں. آج باقاعدہ طور پر بلو ایریا, اس سے ملحقہ علاقوں کو بند کیا گیا, بلیک آؤٹ کیا گیا, اور جس سختی سے پھر پاکستان کی پولیس اور رینجرز نے آپریشن کیا, گرینڈ آپریشن, جس میں تقریباً 1500 سے زیادہ پولیس اہلکار تھے, پنجاب پولیس, اسلام آباد پولیس, اور بہت زوردار یہ سارے طریقے سے جس طرح سے یہ کیا گیا. کنٹینر کو بھی آگ لگ گئی جس پہ بشرا بی بی صاحبہ اور یہ سب آگے آ رہے تھے. جو جواب ملا ہے پاکستان کی ریاست کی جانب سے وہ بہت زوردار ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی فی الحال تو اس نے چولہے ہلا دی ہے.
ان کو واپس آتے ہوئے ری گروپنگ کرتے ہوئے دوبارہ کرتے ہوئے شاید اب کچھ عرصہ لگ جائے گا، اور جس طرح سے یہاں سے دوڑے ہیں اس کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کا بھی کوئی فیوچر درست نہیں ہے. اور جو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ وہاں پہ ہوا. اب یہ جنازے جو پڑے گئے، میں آپ کو بتا دوں، جو جنازے پڑے گئے رینجرز کے جوانوں کے، ایک تو مطیع اللہ جان نے پوسٹ مارٹم کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہی اہلکاروں سے شہادت ہوئی. دوسرا 4 رینجرز کے جوان، وہ جو گاڑی گزری اور اس نے یہ سارا کچھ کیا، اور وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی. جو 4 رینجرز کے جوان جو وہ کچلے گئے اور وہ ایک گاڑی کی زد میں آئے، باقاعدہ طور پہ اس کی ایف آئی آر درج ہوئی یا نہیں. گاڑی نمبر LK626 میرون کلر، ماڈل 1998، فارچونر، ایبٹ آباد سے اسلام آباد. انہوں نے گاڑی میں اپنے گھر آ رہا تھا، F103 سروس روڈ پہ ان کا گھر ہے. ہاشم ولد عاصم ہیں. انہوں نے گاڑی میں آ رہا تھا، اندھیرا تھا اور میں نہیں دیکھ سکا اور گاڑی چڑھ گئی جوانوں پہ. یہ انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا. ان کے جنازے پڑھے گئے اور اس پہ منیب فاروق صاحب نے کہا کہ آرمی چیف شدید غصے میں تھے اور انہوں نے پھر یہ جو ہے حکم صادر کیا